اگر کپڑا نہیں پہنچ رہا تو آپ نیت کر کے کلمات پڑھیں گے تو آپ شامل ہو جائیں گے۔ جی مستورات بھی نیت کر کے متوجہ ہو جائیں، میں کچھ کلمات کہلواؤں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں تیرے دین کی خدمت کریں گے، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ وعدہ کرتے ہیں جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے مختصر سے وظائف، جیسے ایک ڈاکٹر نبض دینے کے بعد کاغذ پہ نسخہ لکھتا ہے، وہ نسخہ جیب میں رکھ لوں فائدہ نہیں ہوتا، استعمال کروں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی علاج کی ترتیب ہے، بیعت کرنے کے بعد اس کا مختصر سا نسخہ ہے، اس کی پابندی رہے تو دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ پہلا وظیفہ درود شریف کی تسبیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز والا ہو، یا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر بھی ہے مکمل بھی ہے۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی کریں۔ میں بس صرف گنوا دیتا ہوں، بعد میں پھر آپ نے معلومات حضرت قاری صاحب سے آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، اگر کوئی صبح شام کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، تو ایک ٹائم تو ضرور کریں۔ تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزانہ ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، پاؤ ہو، کچھ نہ کچھ چیز ضرور پڑھیں۔ حافظ قرآن اپنی منزل کے مطابق پڑھتے رہیں۔ یہ 3 وظائف ذکر لسانی ہیں، درود شریف، استغفار و تلاوت، یہ اپنی زبان سے کرنا ہے۔ چوتھا وظیفہ ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر۔ اس کی ترتیب یہ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھیں کہ جیسے میرے منہ میں زبان ہے اور اللہ کا نام لیتی ہے، اس طرح سے دل ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اپنی بلند آواز سے نہیں کہنا، دل ہی دل میں اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو جو خواص ہیں، خواص سے مراد علماء ہیں، قراء ہیں، یا وہ عوام الناس جو کہ ذوق رکھتی ہے وظائف کا، تو انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدہ ٹائم نکال کے بیٹھ کے 15 تسبیحات اسم ذات یعنی اللہ اللہ کے دل پہ مکمل کریں۔ یعنی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، دل ہی دل میں، زبان سے اگر آہستہ آہستہ کہیں کہ صرف آپ سنیں، لیکن تصور دل پہ رہے کہ یہ دل اللہ کہہ رہا ہے، یا زبان کو بالکل خاموش رکھیں، صرف دل پہ تصور باندھ لیں کہ دل ہی دل میں آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں، تو یہ ذکر قلبی ہے۔ تو یہ 15 تسبیحات روزانہ کی ترتیب میں اسم ذات کی، اللہ ہو نہیں، صرف اللہ کا ذکر، یہ اسم ذات ہے، اس کا ذکر آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور آخری وظیفہ مراقبہ ہے، مراقبہ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ خیال کریں دنیا اس تعلق ختم، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں سنہری رنگ میں دل پہ برس رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کی زنگ و سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ خیالات بہت آئیں گے لیکن بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، آہستہ آہستہ خیالات میں کمی آتی جائے گی۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ یہاں باقاعدہ مراقبہ میں ذکر میں شرکت کریں گے تو آپ کو کیفیت نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ 5 وظائف ہیں، درود شریف، استغفار، تلاوت، دل کا ذکر اور مراقبہ، اور آخر اور چھٹی ترتیب وہ ہوتا ہے رابطہ شیخ۔ جیسے مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے اپنی طبیعت و نسخے کے حوالے سے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیت و وظائف کے حوالے سے، تو آپ کے رابطے کی ترتیب آپ کے علاقے میں ہے، آپ یہاں کی ذکر میں آئیں گے تو سمجھو کہ میرے سے ہی رابطہ ہے۔ اور باقی جیسے سالانہ اجتماع ہوتا ہے، قاری صاحب آپ کو ترغیب دیتے ہیں، آپ کا آنا ہو جاتا ہے، تو وظائف کا پوچھنا، ترتیب معلوم کرنا، وہ آپ حضرت قاری صاحب سے رابطے میں رہیں، یہاں مراقبے میں جڑیں، ذکر میں جڑیں، تو انشاءاللہ فائدہ نصیب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ میں مختصر تسبیحات کرا دیتا ہوں ختم خواجگان، مستورات بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں. آنکھیں بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مستورات بھی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں. یہ تصور کریں اللہ کی رحمت میرے دل پہ برس رہی ہے اور دل پہ جو گناہوں کی زنگ و سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. مجھے
خدایا معاف کر دے. مجھے خدایا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں. معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے. مجھے خدایا معاف کر دے. عذاب دے کر تو کیا کرے گا میرے مولا، میرے مولا. عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے. مجھے خدایا معاف کر دے. یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے. کھڑا ہوں جا کر درے حرم پر، نوید بخشش کا دے اشارہ. مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اللہ تعالیٰ کے چند اسماء حسنہ کا تذکرہ کروں گا، آپ صرف یا اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ کی رحمت ہمارے طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الرحیم یا اللہ، السلام یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، الخالق یا اللہ، الخالق یا اللہ، الرازق یا اللہ، الرازق یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، الغفار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والإکرام یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والإکرام یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ میں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارین عطا فرما، اللہ جن کے اولاد ہے نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دشمن کو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرون بیرون دشمنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ تمام علماء
مساجد مدارس خانقاہ تبلیغی جماعت عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما اللہ ہماری مائیں بہنوں اور بیٹیاں جو پروگرام میں شریک ہر پریشانی سے محفوظ فرما رہے ہر مشکل آسان فرما دے اے اللہ ازدواجی زندگی میں خاوند اور اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اس خانقاہ کو مزید قبولیت عطا فرما جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما اللہ جن ساتھیوں نے یا اللہ بیماریوں کے حوالے سے اپنی پریشانیوں کے حوالے سے دعاؤں کے لیے کہا پیغامات دیے دوسرے ساتھیوں کے ذمہ لگایا اللہ تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما دے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے تمام مشکلات آسان فرما دے یا اللہ جتنے حاضرین ہیں مرد ہیں یا مستورات تمام کو حرمین شریفین کی بار بار قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان سماعت فرما لیں. آئندہ مجلس ذکر انشاءاللہ 28 جون کو ہوگی اور جو ساتھی مصافحہ کرنا چاہتے ہیں حضرت جی سے وہ اس طرف سے تشریف لائیں ایک لائن میں اور مصافحہ کر کے آگے چلتے جائیں. ایک لائن میں تشریف لائیں, اس طرح نہ کریں بھائی جی.